ویورز ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ میڈیا ہیکس پہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بے تحاشا جو ہے میڈیسنز آپ کو مل رہی ہوتی ہیں, لوگ اس کی بہت ساری پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں, انفلوئنسرز اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, جس میں کاسمیٹک کی بہت سی دوائیاں شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسی دوائیاں جس میں جو ہیں دانتوں والا منجن شامل ہے, گورا کرنے والی کریمز شامل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے سپلیمنٹ شامل ہیں, اور ویٹ لاس کی سب سے زیادہ انجیکشنز اور دوائیاں جو ہیں آن لائن مل رہی ہیں. مگر وہ جو سب دوائیاں ہیں جو مل رہی ہیں آن لائن جو مل رہی ہیں, وہ کسی نے دیکھا ہے کہ وہ کہاں بن رہی ہیں, کیسے بن رہی ہیں, FDA اپرووڈ ہیں یا ڈراپ سے جو ہے وہ ہوئی ہوئی اپروو؟ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ بغیر رجسٹرڈ کیے ہوئے آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آج ہم اس تمام چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ بہت سی ایسی ہربل ادویات جو ہیں رجسٹرڈ یونٹس میں تیار کی جاتی ہیں, اور پھر انہیں مختلف بیماریوں کے 100% علاج کے دعووں کے ساتھ آن لائن پلیٹ فارمز پہ بیچا جاتا ہے. بعض اوقات موٹاپا کم کرنے والی آپ نے دیکھا ہے کیپسولز بھی ہیں, انجیکٹیبلز بھی ہیں, کریمز بھی آ چکی ہوئی ہیں, ڈائٹ پلانز آ چکے ہیں, بریک فاسٹ پلانز آ چکے ہیں. وہ تمام پلانز کون بناتا ہے, کہاں سے آتے ہیں, کتنی ریسرچ ہوتی ہے, کتنے سائنٹسٹ اس کے اندر کام کر رہے ہیں, یا کتنے فارماسیوٹیکل کمپنیز کام کر رہی ہے, کمپنی بھی کام کر رہی ہے کہ گھر میں بن رہی ہے. کسی نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچا ہے کہ ہم جو ہے اس کے بارے میں بھی ریسرچ کر لیں کہ جو ہم خرید رہے ہیں وہ واقعی اصل ہے یا واقعی اس کے پیچھے کوئی تحقیق ہے؟ اور لوگ جو ہیں وہ جو مارکیٹنگ ہمارے انفلوئنسرز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بیچ دیتے ہیں اور ہم لوگ خرید لیتے ہیں, کیونکہ اس میں ہمیں لگتا ہے لائکس بہت ہیں, ویوز بہت ہیں, اور ریویوز ہم پڑھ لیتے ہیں. کسی ایک نے استعمال کیا ہوتا ہے تو وہ اپنے 36 دوستوں کو کہتا ہے کہ تم بھی لکھ دو اس پہ جا کے. مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے ڈراپ از اے پراپر ریگولیٹری ہے, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی طرف سے جو ہے اسپیشلی منظوری اور رجسٹر شدہ جو ادویات ہیں وہی استعمال کریں. اور آج ہم اس سچویشن کے اوپر بات کریں گے, اس کی جتنے بھی اس کے اوپر لاز ہیں اور اس کی قانونی پہلو ہیں اس کے بھی بات کریں گے. اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نور محمد مہر نے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں اور آپ لائر بھی ہیں. جی میں فارماسسٹ ہوں, فارم ڈی, میں ڈاکٹر کا لانا مناسب نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. ڈاکٹر فارماسسٹ ہوں بیسیکلی, اور لائر ہوں میں, اور خاص طور پہ ادویات کے حوالے سے میں کام کرتا رہتا ہوں. اچھا, پاکستان میں بڑی عجیب چیز ہے کہ جس کا جو منہ چکتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی دوائی بنا کے آن لائن انفلوئنسر سے جو ہے نا کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو ہمارا مقصد جو ہے نا اویئرنیس دینا ہے کہ جو اچھے انفلوئنسر جو ہے نا, کئی ڈاکٹرز ہیں اس میں, کئی نیم حکیم خطرہ جان ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ خود نیم حکیم جو ہیں وہ جنسی ادویات جو ہے وہ زیادہ بیچ رہے ہیں, اور انفلوئنسرز جو ہیں وہ ایسے ناشتے بیچ رہے ہیں, ایسے کشتے بیچ رہے ہیں کہ جو خاص طور پہ OTC ہیلتھ ایک پروڈکٹس ہوتی ہیں, ڈرگ اتھارٹی ان کی منظوری دیتی ہے. اس میں پہلے قانونی پہلو جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی انرجسٹرڈ ایلوپیتھک دوائی رکھنا, بیچنا اور پروموٹ کرنا, اور اس کو پروموٹ کرنے والا ڈاکٹر بھی جو ہے اگر وہ اس میں ایلوپیتھک اجزاء ہے, انگریڈینٹس ہیں, تو وہ پاکستان میں اللیگل ہے. اس پہ جو ہے 5 سال سے لے کے 7 سال سے 3 سال سے لے کے 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے, اور 1 کروڑ سے لے کے 5 کروڑ تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں ادویات اور انجیکشنز اور ڈائٹ پلانز کون سے شامل ہیں؟ دیکھیں, خاص طور پہ میں برانڈ جنرک لوں گا. گلوٹوتھیون کے جو ہے نا بہت سارے رنگ گورا کرنے والی راتوں رات منٹوں سیکنڈوں میں جو ہے نا گورا ہونے کے لیے جو ہے نا معصوم لوگ جو ہیں وہ ایسے اللیگل جو ہے, خاص طور پہ ہمارے ہمسایہ ملک سے, چائنا سے, فلپائن سے, ویتنام سے, وہ جل جو ہے نا خاص طور پہ ان ملکوں سے پیکنگ جو ہے نا, چائنا والے پیکنگ دنیا جہان کی بنا دیتے ہیں, وہ میڈن امریکہ کی بھی بعض چیزوں میں بنا دیتے ہیں. تو وہ جو ہے نا عام آدمی کو پتہ نہیں. بعض ڈاکٹرز جو ہیں گلوٹوتھیون غلط لگا رہے ہیں, لگانا نہیں چاہیے, اور 95% جو گلوٹوتھیون ہے انرجسٹرڈ ہے مارکیٹ میں. اچھا. اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے, اور وہ عوام کو, لوگوں کو, اچھے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. دوسرا جو ویٹ لاس کے جو ہے کہ جی راتوں رات جو ہے اس پہ ہوگا, سارا فراڈ ہے. اور ویٹ لاس کی پاکستان ابھی تک میری نالج میں فارماسسٹ بھی ہوں, لائر بھی ہوں, میرے نالج میں نہیں ہے کہ ویٹ لاس کی کوئی پراپر دوائی جو ہے نا وہ اپرووڈ ہوئی ہے اس انڈیکیشن میں. پاکستان میں نہیں ہوئی. یہ جو بھی ہو رہا ہے فراڈ ہو رہا ہے, اور اس پہ جو ہے اب عوام کو پتہ نہیں ہے
کہ جو اس طرح کی دوائیاں بیچ رہے ہیں وہ انرجسٹرڈ بھی ہیں, ان پہ ان کو رکھنا, بیچنا, آن لائن ایڈورٹائزمنٹ کرنا. ایڈورٹائزمنٹ کے ڈرگ ایکٹ 1976 کا جو سیکشن 24 کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, اور ڈرگ ایکٹ 1976 کے 1986 کے جو لیبلنگ رولز ہیں, ایڈورٹائزمنٹ کے رولز ہیں, اس کے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ملٹی نیشنل یا کوئی بھی کمپنی ہے, اگر جیسے میں برانڈ نیم لیتا ہوں پیراسٹامول ہے, تو پیراسٹامول کا اشتہار اگر کبھی ہمیں نظر آتا ہے ٹی وی چینل پہ, تو اس کا ایک ایک لائن, ایک ایک لفظ, ایک ایک ویڈیو کے کنٹینٹس جو ہیں وہ اپرووڈ ہوتے ہیں ڈرائب سے, پھر وہ دے سکتے ہیں. باقی جو سوشل میڈیا بھی پہ جتنی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے انلیگل ہے, ایون کہ کچھ ٹی وی چینلز بھی دے رہے ہیں تو انلیگل دے رہے ہیں. آپ نے کہا کہ لا بنا ہوا ہے, سزا بھی ہے, تو امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ امپلیمنٹ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ایک تو اب اس پہ جو ہے نا نئے جو سی او ڈرائپ آئے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. عبید اللہ ملک صاحب نے تقریباً کوئی 2000 کے قریب ابھی نئے سی او نے اس میں نوٹس جاری کیے ہیں, انہوں نے ایک مانیٹرنگ سسٹم ابھی بنایا ہے. اتنے سالوں سے تو لٹ رہے تھے نا, اب ہمیں امید ہے کہ ڈرگ اتھارٹی کے سربراہ جو ہیں عوام کو ان چیزوں سے بچائیں گے, اور خاص طور پہ جو صوبے ہیں, صوبوں کو, پنجاب صوبے کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے, مانیٹرنگ کرنی چاہیے کہ ایک تو لوگوں کا جیب پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے, ایک خاص طور پہ جنسی ادویات, بعض جو چینل جعلی چینل بنے ہوئے ہیں یوٹیوب کے جو جنسی ادویات کو پروموٹ کر ررہے ہیں. اب یہ ہے کہ میں سالٹ کا نام لوں گا, ٹریلافل اور سڈنافل سائٹریٹ پاکستان میں رجسٹرڈ ہو چکی ہے. یہ اتنے مطلب 50 سالوں سے عوام کی ڈیمانڈ تھی, سعودی عرب میں تھے, یو اے ای میں رجسٹرڈ تھی, لیکن پاکستان میں نہیں تھی. تو سی او ڈرائپ نے اس کو تقریباً اب کچھ 40 کے قریب کمپنیوں کو مل گئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہزاروں نیم حکیم جو ہیں وہ جعلی طرح سے جنسی ادویات جو ہے سر عام جو ہے بیچ رہے ہیں. اب کیا ہے کہ سر عام جو وہ بیچتے ہیں, ایک تو انلیگل ہے, اس کی سزا جو ہے 5 سال سے لے کے 5 کروڑ تک جو ہے اس کی جرمانہ ہے. اب کیا ہے, نیم حکیم جو ہے نا اوور ڈوزنگ کرتے ہیں. اچھا, آپ نیم حکیم کی بات کر رہے ہیں, جو نیم حکیم جو ہے کلونجی سے, کالی مرچ سے, یا جو بھی اپنے اجزاء رکھتے ہیں اس سے کوئی کیپسول بناتے ہیں, تو وہ بھی اپروو کروانا پڑتا ہے؟ جی کروانا پڑتا ہے, اور ہربل ہومیوپیتھک ادویات, نیوٹراسیوٹیکل پروڈکٹس, یہ ساری ڈرگ اتھارٹی میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں. اس کا فارم 6 ہوتا ہے, کمپنی رجسٹریشن اور پروڈکٹ کی رجسٹریشن علیحدہ سے ہوتی ہے, فارم 7. تو یہاں پہ 99.99% جو ہے یہاں پہ تو انرجسٹرڈ ہے, اور اس کا عوام کو پتہ نہیں ہے, اور لوٹ مار, جیب پہ ڈاکہ ہے, صحت پہ ڈاکہ ہے. اب پاکستان جو ہے ڈائبٹیز میں تو دوسرا بڑا ملک پاکستان بن گیا ہے. اب گردوں کے امراض کا بھی پاکستان جلد جو ہے چند سالوں میں دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے گا. وجہ کیا ہے کہ ہماری انلیگل جو رجسٹرڈ پروڈکٹ ہیں, رجسٹرڈ نہیں ہیں, اور انلیگل ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے جو انفلوئنسرز اور جو بیوقوف ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کو پتہ بھی شاید ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا, تو کمپنیاں جو ہیں انلیگل پروموشن کر رہی ہیں, جو ایلوپیتھک دوائیاں بھی بیچ رہے ہیں, ہربل بھی انلیگل بیچ رہے ہیں. بہت سے ڈاکٹرز نے اپنے برانڈز کھولے ہوئے, اور ان کو بھی روز بیٹھ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے برانڈ سے یہ لے لیں, ہمارے برانڈ سے وہ لے لیں, داتن لے لیں, دانت گورا کرنے والے ماسک لے لیں, یا منہ پہ لگانے والی کریمز جو ہیں وہ گورا کرنے والی لے لیں, جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ مکری ہوتا ہے. تو پھر ان ڈاکٹرز کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ وہ تو ڈاکٹر سر عام بیچ رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو ڈرائپ نے 2012 میں جو ایکٹ آیا تھا میڈیکل کاسٹ میں, ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں نا, ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ پیسے کی خاطر جو ہے نا اتنی لوٹ مار نہیں کرنی چاہیے. اب ان رجسٹرڈ دوائیاں, اب ڈرائپ اس پہ ایکشن لے رہا ہے, ان کے چیک کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اقدام ہوگا. لیکن ماضی میں ایسا نہیں کیا گیا, ابھی تک بھی پریکٹیکلی جو ہے نا پرفارمنس سامنے نہیں آئی, نہ صوبوں کی آئی ہے نہ وفاق کی آئی ہے. تو اس پہ جو ہے ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. عوامی صحت جو ہے انتہائی رسک پہ ہے, انتہائی رسک پہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انلیگل دوائیاں, انرجسٹرڈ دوائیاں, اس میں اب خاص طور جنسی ادویات میں جو انلیگل ہوتی ہے نا, اس میں اوور ڈوزنگ ہوتی ہے. بہت سے لوگ بلڈ پریشر کے مریض اس وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو. جب اوور ڈوزنگ جو ہے خاص طور پہ جو جنسی ادویات ہیں پاکستان میں جنسی ادویات کے طور پہ رجسٹرڈ ہوئی ہیں, لیکن وہ کوئی پلمونری انفیکشن کے لیے ہیں, کوئی ہارٹ میں اگر کوئی تکلیف ہے اس کے لیے ہے, دل میں سوراخ ہوتا ہے بچوں کا اس کے لیے سڈنافل سائٹریٹ. اچھا, یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن اب اس کا مس یوز ہوتا ہے, جو ایریکٹائل ڈسفنکشن یا اس طرح کی چیزیں, اس کا سائیڈ افیکٹ ہے. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم جو نیم حکیم خطرہ جان جو ہیں, لوہا پھاٹ جیسے لوگ جو ہیں وہ دن دناتے پھر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ضرورت نہیں. یہ بالکل غلط ہے. کچھ ڈرگ انسپیکٹر نے میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ شہزاد حکیم لوہا پار کی بات کر رہے ہیں, ان کو بھی دوائیاں بناتے ہیں, وہ دوائیاں بناتے ہیں, اور جنسی جو ہے نا دوائیاں انلیگل ہیں.
اور کوئی بھی دوائی اگر ان کی تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے نا. اب جو دوائی رجسٹرڈ بھی ہے پاکستان ڈرگ اتھارٹی میں ہربل یا نیوٹراسیوٹیکل, وہ بھی کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ فلاں علاج کے لیے ہے یا اس کے لیے جنسی. کوئی ادویات ہربل میں کوئی رجسٹرڈ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اب خاص طور پہ جنسنگ ہے یا ٹریبلس ہے, ان پہ کچھ انڈیکیشنز ہوتے ہیں, لیکن اس میں بھی اب ڈریپ نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ علاج کے لیے نہیں ہوتی, لیکن اب اس کے اگینسٹ سارا کچھ عمل ہو رہا ہے. اب ہمیں جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور عوام کا صحت جو ہے سب سے اہم ہے. جیب پہ ڈاکہ کے ساتھ ساتھ قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی وزیر صحت جو ہے اس پہ فوری طور پہ توجہ دیں, اور اس ایکشن کمیٹی. آپ نے لسٹ نہیں بنائی ہوئی کون کون سے جو لوگ ہیں وہ غلط قسم کی دوائیاں بیچ رہے ہیں؟ اب ہم چینل پہ اس میں ہزاروں لوگ ہیں, ڈیٹا مرتب کیا ہے میں نے. 12 جو ہے ڈرگ اتھارٹی ہے, اور ہم نے کیس بھی کیے ہیں ایلیگل ایڈورٹائزمنٹ کے, وہ ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں. بخاص طور پہ اس کے علاوہ ادویات کی جو قیمتیں ہیں وہ ان کنٹرول کر دی ہیں, اس پہ بھی ہم نے ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. جو خاص طور پہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ برانڈ نیم نہ لکھیں, وہ جنیرک لکھیں, اس کا بھی میں نے کیس کیا ہے. اور خاص طور پہ ادویات کی جو قیمتیں پبلش ہونی چاہیے اس پہ بھی کیس کیا ہے. بہت شکریہ. فارماسسٹ نور محمد مہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.